بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين، جد الحسن والحسين سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من بعده، السادة أهل بيت رسول الله والعلماء والمشايخ، وخصوصا ابني صاحب البيت غلام علي، وأيضا ابني محمد أنصاري، ومعي المترجم علي شعبان، والحاضرين والحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Maulana Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jilani menyampaikan salam kepada kita semua, wabil khusus kepada para habaib, kepada segenap dewan kiai, para ustadz, para hadirin, dan khususnya kepada putra beliau Haji Heri Gulam Ali, dan juga putra beliau Syekh Muhammad Ansori, dan juga kepada semuanya yang hadir di sini. Setelah beliau membuka dengan mukadimah, beliau sampaikan salam kepada kita semua. في الحقيقة إذا سافرت إلى أمريكا أقول إلى أمريكا، إلى أوروبا إلى أوروبا، إلى روسيا روسيا، إلى أفريقيا أفريقيا، ولكن إذا إلى إندونيسيا أقول إلى أين؟ أقول إلى بلدي. Beliau mengatakan secara jujur ketika beliau ingin bepergian musafir ke negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, ataupun benua yang lainnya, beliau mengatakan dia mau pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika. Tetapi ketika beliau ditanya untuk berkunjung ke Indonesia, maka beliau jawab, saya akan berkunjung ke negara kedua saya, yaitu Indonesia. وأنا سعيد بعد سنة أيضا ربنا أنعم علي أن أتي هذا المجلس، مجلس ابني إن شاء الله غلام علي. Dan beliau bahagia sekali, kisaran hampir setahun bisa kembali hadir di majelis ini, majelis putra beliau Gulam Ali. وأيضا سعيد بأنني مع أقاربي سادة أهل البيت. Dan beliau juga sangat bahagia pada kesempatan kali ini beliau bersama kerabat beliau, yaitu para ahlul bait, para habaib. Kerabat. قرابة بالعربي يعني قرابة. سعيد بمعنى ايش؟ Senang. saya senang قرابة. إن شاء الله نتكلم عن أدب مع المشايخ، أدب مع الأستاذ، أدب مع الوالدين اختصارا، ثم نقرأ إن شاء الله كتاب جلال الخاطر بمشيئة الله. أولا الأدب مع سيدنا رسول الله، كما يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني: فإن طريقتنا مبنية على الكتاب والسنة. إذا كان الطريقة الحقيقية الكتاب والسنة، كيف حياة الصحابة وأدبهم وحياهم مع سيدنا رسول الله يكون أدب والحياة ومتابعة وإطاعة المريد المنسوب لشيخه المرشد الكامل. Insyaallah, kata beliau, sebelum kita mengkaji kitab Jalalaul Khatir, kita akan sedikit bahas tentang etika dan ketaatan, yang mana thariqah dari Al-Qadiriyah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dasarnya, asasnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga kalau dasarnya itu, maka perjalanan hidup para sahabat pun tentu merupakan bagian dari thariqah Al-Qadiriyah, karena mereka mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akan temukan bagaimana para sahabat mengamalkan akhlak, etika, dan juga memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان المرشد الحقيقي سيدنا رسول الله، وأخذ من سيدنا جبريل وأمر من الله كلمة لا إله إلا الله. هذا الطريق، لا إله إلا الله. الله أرسل سيدنا جبريل علم سيدنا رسول الله، وسيدنا رسول الله علم لمن؟ أول واحد سيدنا علي بن أبي طالب.
لأنه هو إمام العلوم بعد سيدنا رسول الله، وإمام الحكمة بعد سيدنا رسول الله، وإمام الحقيقة بعد سيدنا، وإمام الطريقة هو سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعليه السلام. Dan apabila keilmuan ini secara jalur sanad baginda Rasulullah SAW dapatkan dari Allah melalui malaikat Jibril, maka termasuk zikir la ilaha illallah pun Allah berikan kepada kanjeng Nabi melalui malaikat Jibril, dan kanjeng Nabi mengajarkannya, mentalkinkannya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan pewaris keilmuan baginda Rasulullah SAW, pewaris hikmah dan ma'rifatnya beliau, dan juga pewaris thariqahnya baginda Rasulullah SAW. وبعد سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم علمه جميع الصحابة. Setelah sampai atau diwarisi oleh Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali mengajarkan thariqah tersebut, ilmu tersebut kepada seluruh sahabat-sahabat baginda Nabi. هذا أساس الطريقة في الحقيقة. Mereka lah, inilah merupakan para ahli thariqah, ashabut thariqah secara hakiki. طبعا اختصارا الله سبحانه وتعالى ما يأتي باسم النبي، يأتي باسم النبي محبة له، محبة الله لنبيه. ماذا يقول؟ محمد رسول الله، لا يقول محمد والذين معه، محمد رسول الله. أتى الله جل جلاله اسم النبي مع الصفة. لاحظوا هذا النقطة مهم جدا. والذين معه الشداء على الكفار، من هم؟ أصحابه. ما هو وصف الأصحاب؟ بالإيمان الكامل، متابعة وإطاعة الرسول واجبا عليه. Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencintai dan juga mengajarkan kita bagaimana berakhlak, Allah tidak menyebut ketika memanggil atau mensifati kanjeng Nabi dengan hanya nama saja, tetapi dengan pensifatan. Seperti firman Allah, Muhammadun Rasulullah disifati. Walladzina ma'ahu, yaitu para sahabat, merekalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna, yang taat mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هنا بشرى والذين معه، بشرى من أهل التصوف الحقيقي، سيدنا عبد القادر الجيلاني، مثل غزالي. والذين معه هو صحيح أصحاب الرسول، ولكن والذين معه في الإيمان إلى يوم القيامة، هذا يكون بشرى إن شاء الله لنا ولجميع المؤمنين إيمانا حقا صادقا بسيدنا رسول الله. Termasuk juga Allah berikan kegembiraan ketika Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang tafsiran ayat walladzina ma'ahu. Tidak hanya para sahabat saja, tetapi siapapun orangnya hingga hari kiamat yang memiliki keimanan yang sempurna, yang sejati, yang tunduk taat mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولما يدخل واحد صحابي عند سيدنا رسول الله يقول السلام عليك يا محمد، أدب، حياء. ماذا يقول؟ السلام عليك يا رسول الله، فداك روحي وأبي وأمي يا رسول الله. Dan para sahabat dengan kemuliaan akhlak mereka, dengan bagaimana memuliakannya mereka kepada kanjeng Nabi, ketika menyebut atau menyeru beliau para sahabat mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, tidak ya Muhammad, tidak dengan namanya langsung tapi dengan sifatnya. Bahkan ada sahabat yang sampai memanggil beliau ketika mengucapkan salam, aku korbankan ya Rasulullah hartaku, jiwaku, orang tuaku, keluargaku untuk berjuang bersama engkau. الآن في بعض المناطق يطلع على المنبر، يصعد منبر، يقول قال محمد، قال محمد. يا حياء، أدب، أدب. الله ما قال محمد، قال محمد رسول الله. أدب، حياء. كيف تقول أنت قال محمد؟ أقل شيء قال سيدنا رسول الله، قال سيدنا حبيب الله، قال سيدنا نبي الله.
أين أدبك؟ أين حياؤك؟ الله يقول محمد رسول الله، قل هو الله أحد، ما يقول قل يا محمد الله أحد. جميع المفسرين يقولون قل يا محمد. سيدنا عبد القادر الجيلاني تفسير الجيلاني لا يقول قل يا أكمل الرسل، يستحي أن يجي باسم جدي صلى الله عليه وسلم، قل يا أكمل الرسل هو الله الأحد. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh di atas mimbar. Sidoarjo ada enggak? Jangan-jangan ada. Yang dengan pedeknya, dengan penuh ketidaksopanannya, ketika menyebut nama beliau langsung qala Muhammad, ya. Tidak dengan qala Rasulullah misalkan, tanpa menggunakan akhlak dan etika. Dan itu banyak sekali khatib-khatib melakukan yang seperti itu. Padahal Allah sendiri mencontohkan bagaimana Allah memuliakan baginda Rasulullah SAW. Termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena malu dan ingin memuliakan, berakhlak kepada kanjeng Nabi ketika menafsirkan kul, tidak dengan kul ya Muhammad, tapi kul ya akmalar rasuli, wahai Rasul yang paling sempurna. انظروا يعني جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جميع أحاديث، ما ترون حديث عن علي بن أبي طالب قال محمد، ما في. عن أبي هريرة عن النبي عن محمد، ما في. ماذا؟ عن علي بن طالب قال رسول الله. شوف الأدب، أدب الصحابة. هذا مبشر بالجنة سيدنا علي، هذا إمام العلوم بعد النبي، إمام الحكمة والمعرفة والأسرار وجميع العلوم. هذا علي بن أبي طالب عليه السلام يقول قال رسول الله. Bahkan tidak hanya hampir, semua riwayat hadis, para sahabat ketika mendapatkan riwayat dari kanjeng Nabi, misalkan Sayyidina Ali, an Ali qala Rasulullah, tidak qala Muhammad. Ini sosok Sayyidina Ali yang merupakan pewaris keilmuannya beliau, pewaris ilmu hikmah ma'rifatnya beliau, yang merupakan sosok yang sudah dicap atau dipastikan masuk surga secara langsung menggunakan adab dan etika, tidak langsung qala Muhammad. Dan tidak ada satu hadis pun dari sahabat yang langsung menyebut nama beliau, tapi memuliakan dengan menggunakan qala Rasulullah, qala Nabiullah. ولذلك سيدنا عبد القادر الجيلاني والأئمة أهل التصوف النووي بن حجر الهيثمي غزالي يعني جويني يقولون اللهم صل وسلم على سيدنا. شوف ما يجي اللهم صل وسلم على محمد، لا، أدب حياة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذا الصلاة والسلام على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Maka dari itu para ulama termasuk ahli tasawuf, Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, Imam Nawawi, dan juga para imam yang lainnya, dalam rangka menggunakan akhlak ketika menyebut nama beliau, ketika bersolawat, misalkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, dengan menggunakan sayyidina, dengan penuh kemuliaan menggunakan sayyidina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى آخر أيام عثمانيين في المكة والمدينة، جميع اليمن، اسطنبول، كان في الصلاة في الآذان والإقامة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. إلى أن آخر عثمانيين غيروا هذول العالم المعروف اللي قليل الأدب مع رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أين سيدنا؟ Bahkan sampai masa generasi Turki Utsmani yang paling akhir itu hampir semuanya, baik dalam azan, dalam iqamah, dalam bersolawat, dalam menyebut nama beliau, pasti disematkan di awalnya Sayyidina. Seperti dalam azan asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Tapi setelah generasi Utsmani, Turki Utsmani, semuanya hilang karena kelakuan kelompok yang kita sudah kenal semuanya, dihilangkan Sayyidina. قبل أكثر من 40 سنة كنت شاب، يعني أنا أول ما أسافر إلى المدينة كان في الشام في الحما، جامع أموي يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. في الآذان قد قام الصلاة قد قام أشهد أن سيدنا محمد رسول الله.
في الأذان والإقامة جامع أمي. أنا كنت أسمع، كنت شاب يعني عمري ممكن 21 سنة 22 سنة. بعد مرور الزمن خلاص سيدنا ما في، أشهد أن محمد رسول الله. Bahkan ketika beliau masih muda, kisaran 40 tahun yang lalu, saya belum lahir ya. Beliau mengatakan pernah berkunjung ke Syam, dan di Masjid Umawi yang ada di daerah Syam itu ketika azan menggunakan Sayyidana Muhammad Rasulullah. Nah, tapi akhir-akhir ini setelah itu Sayyidananya hilang. ونأتي من قصة صغيرة مع سيدنا عبد القادر الجيلاني، أدب الأولياء مع شيخهم، أدب الأولياء مع سلطانهم سيدنا عبد القادر الجيلاني. Dan terakhir beliau akan sedikit mengulas bagaimana para wali pun memiliki etika dan akhlak yang luhur terhadap gurunya, termasuk terhadap Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. فالحج يوم العرفة بأرض العرفة اجتمع مع الشيخ 91 من أولياء أقطار العالم. Ketika musim haji, saat Tuan Syekh ibadah haji, itu ada sekitar 91 wali dari seluruh penjuru dunia turut hadir mengikuti ibadah haji bersama Tuan Syekh. وألبسهم الشيخ تلفون ما في، تلفزيون ما في، ممكن ولي ممكن من مصر، من يمن، من المغرب، من اندونيسيا، من ماليزيا، ولي من تركيا، اقطار الدنيا 91 ولي. ما في تلفزيون، بس تلفون الرباني موجود. الله ألهمهم بأن سلطانكم إلى الحج، يلا كلكم سفروا إلى الحج. عنده إمكانية سفر إلى الحج، لقى بشيخه سيدنا عبد القادر الجيلاني في العرفة يوم العرفة. Mereka berkumpul di tanah Arafah bersama Tuan Syekh Abdul Qadir bukan lantaran dijapri WhatsApp sama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena belum ada waktu itu. Tetapi ketika Tuan Syekh berangkat haji, maka Allah mengilhamkan para wali di seluruh dunia untuk berkumpul di tanah Arafah bersama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. فألبسهم الخرقة طريقة القادرية جبة يعني. Sehingga mereka di tanah Arafah dibaiat, dikenakan khirqah tariqah al-qadiriyah. ثم بعد ذلك بعد يعني انتهاء مناسك الحج الشيخ أمرهم بالإقامة عند الكعبة 3 شهور. Setelah selesai ibadah haji, Tuan Syekh memerintahkan murid-muridnya itu yang 91 wali untuk menetap 3 bulan di kota suci Mekah. ونسينا ويوم العرفة الشيخ بعد ألبسهم خرقة طبعا نظر إليهم جميعا ثم خطب إلى أبو مدين شعيب. أبو مدين شعيب نعم قال يا شعيب يدك، كلمة واحدة يا شعيب يدك. Nah, ketika sebelum diperintahkan menetap di kota suci Mekah, Tuan Syekh di tanah Arafah di hadapan para wali-wali tersebut pernah mengatakan, salah satu yang hadir adalah Imam Abu Madian Syuaib. Ya Syuaib, tangan kamu, katanya. أبو مدين شعيب تلاميذه قالوا يا شيخنا لماذا ما قلت لشيخك ما شأن يدي. Lah murid-murid atau rombongan yang ikut Imam Syuaib ini bilang ke Imam Syuaib, ya Syuaib, wahai Imam, kenapa engkau tidak tanya apa maksud dari ungkapan Tuan Syekh Abdul Qadir kepada engkau? فقال يا ابني استحي، أدب مع الشيخ، كيف أنا أقول سيأتي زمان سيظهر قول الشيخ. Nah, beliau menjawab, wahai muridku, saya malu untuk bertanya karena itu merupakan hal yang tidak beradab. Kita harus berakhlak dan tidak menanyakan hal tersebut, dan akan datang masanya nanti ungkapan Tuan Syekh terjawab dengan sendirinya. ثم إقامة 3 شهور كان الشيخ أعطاهم درس الحديث عند الكعبة 3 شهور. 3 bulan menetap di Mekah, Tuan Syekh mengajarkan riwayat hadis, ilmu hadis kepada murid-muridnya di kota suci Mekah, di Ka'bah. نعم. وكتاب الشيخ عبد القادر مسند الحديث 10 أجزاء ضايع ما حصلنا. Dan hadisnya langsung riwayatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, dan kitabnya ada kisaran 20 juz, tetapi beliau tidak menemukan tulisan tangannya. ثبتنا أكثر من 100 مؤلف ولكن وصلنا إلى 48. Karena beliau telah mengakomodir, menginventaris ada 100-an lebih karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau baru berhasil mencetak 48 karya. 3 شهور
ولا أحد اعترض على شيخه، ما قال يا شيخي أنا من يمن، أنا من مصر، أنا من أندونيسيا، أولادي تلاميذي بيتي، ما في اعتراض. أدب، متابعة، إطاعة للشيخ ليستفيد ظاهرا وباطنا، ما في اعتراض. خلاص 3 شهور درس الحديث. 3 bulan mereka diminta menetap, tidak ada yang protes, tidak ada yang mengeluh. Ya Syekh misalkan, bagaimana keluarga saya, anak saya, tidak ada. Karena mereka posisi sebagai murid, mereka paham harus tunduk dan taat kepada gurunya, supaya apa? Mendapatkan faedah baik secara zahir dan secara batin. بعد 3 شهور أمرهم شيخهم رضي الله عنه الاتجاه سفر إلى المدينة، مدينة رسول الله جنة الدنيا والآخرة. Setelah 3 bulan di Mekah, akhirnya mereka diperintahkan untuk menetap 1 bulan lagi, tetapi di kota suci Madinah Munawwarah, kotanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأمرهم بالإقامة 1 شهر. Mereka diperintahkan menetap 1 bulan. وأعطاهم درس التفسيري. Mereka belajar tentang tafsir Al-Quran. تفسير الجيلاني الآن طبعنا الحمد لله، ربنا أنعم علينا بهذا الخدمة الحمد لله، طبعنا تفسير الجيلاني 6 مجلدات. Termasuk tafsir Al-Jalani yang alhamdulillah beliau telah cetak sebanyak 6 jilid. Ini merupakan anugerah dari Allah. نعم. بعد ذلك الشيخ أعطى لهم إجازة والإذن، كل واحد سافر إلى بلده ما عدا أبو مدين شعيب، فأمره الشيخ بأن يسافر مع الشيخ إلى بغداد، فسافر إلى بغداد وجلس في بغداد 2 مع الشيخ سيدنا عبد القادر الجيلاني. Setelah sebulan di Madinah, akhirnya yang murid-muridnya diberikan ijazah, dianggap lulus, suruh pulang ke negerinya masing-masing. Kecuali 1, Imam Abu Madian Syuaib, diminta untuk ikut bersama Tuan Syekh ke Baghdad selama 2 tahun lamanya. بعد 2 الشيخ أبو مدين أعطى له الشيخ إجازة فرجع فسافر إلى بلده المغرب. Setelah 2 tahun, Tuan Syekh izinkan Imam Abu Madian untuk kembali ke negerinya. Akhirnya beliau kembali ke negerinya, yaitu negeri Maghrib yang sekarang dinamakan Maroko. وأخذ منه الطريقة القادرية الشيخ عبد السلام بن مشيش. Beliau sebarkan thariqah gurunya, dan murid dari Imam Abu Madian adalah yang mengambil thariqah Qadiriyah, Imam Abdul Salam bin Mashish. أول تلميذ وأول خليفة لسيدنا أبو مدين شعيب هو سيد عبد السلام، كلهم سادة. سيد عبد السلام سيد حسني، أبو مدين سيد حسيني. أبو مدين أصله من يمن، حسيني من يمن. Yang merupakan murid pertama dan juga khalifah pertama dari Imam Abu Madian, yaitu Maula Abdul Salam bin Mashish Al-Hasani. Semuanya Said. Imam Abu Madian merupakan Al-Husaini karena asalnya dari negeri Yaman. ومن تلاميذه أيضا مقدم فقيه رضي الله عنه، تلاميذ أبو مدين، وهو أخذ درس والطريقة القادرية من شيخ أبو مدين. Termasuk muridnya Imam Abu Madian juga adalah Al-Faqih Al-Muqaddam yang Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, yang mengambil dan belajar kepada Syekh atau Imam Abu Madian Syuaib. ومن الشيخ عبد السلام بن مشيش الشيخ الشاذلي أخذ الطريقة. Dari Maula Abdul Salam bin Mashish, akhirnya Imam Syadzili pun belajar dan mengambil thariqah dari beliau. نفعنا الله بهم جميعا إن شاء الله. ثم جاء وقت فتح القدس، 3 جيش إلى القدس. جيش أولاد سيد عبد القادر الجيلاني، سيد عبد الرزاق جدي، سيد عبد العزيز، سيد موسى، سيد عيسى، مع تلاميذ الشيخ خلفاء ابن قدام المقدسي، شيخ عبد الغني المقدسي، سيد الخضر الحسيني، الشيخ شهاب الدين السهروردي، يعني من علماء كبار كلهم إلى فتح القدس. Nah, ketika selang beberapa masa, datanglah masa penaklukan kota suci Baitul Maqdis di Palestina, yang mana beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengirim putra-putranya dari Baghdad, termasuk Syed Abdul Razak, Syed Abdul Aziz, Syed Musa, Syed Isa, termasuk juga muridnya Imam Ibnu Qudama, Imam
Syihabuddin As-Sahrawardi dan lain sebagainya, dikirim untuk menaklukkan, termasuk Sayyid Qadr Al-Husaini. Nah, semuanya itu merupakan ulama-ulama yang memiliki karya-karya kitab. والجيش الثاني جيش أبو مدين شعيب من مغرب الجزائر تونس ليبيا مصر القدس. Pasukan yang kedua adalah pasukannya Imam Buwadian Syuaib, baik yang ada di Maroko, di Tunis, Aljazair, Mesir, Libya, semuanya satu poros di pimpinannya Imam Buwadian Syuaib. والجيش الثالث صلاح الدين أيوبي. Yang ketiga adalah pasukan tentaranya Salahuddin Al-Ayyubi. فتح القدس استشهد شهيد يد أبو مدين شهيد خلاص. Nah, ketika peperangan penaklukan kota suci Baitul Maqdis, Kudus, maka terjadilah tangannya Imam Syuaib syahid, terpotong. فرجع إلى تلاميذه قال يا أولادي كنتم تقولون لماذا ما قلت للشيخ كما شأن يدي، هذا يدي، هذا كرامة الشيخ والشيخ وسيدي عبد القادر الجيلاني، هذا يدي خلاص. يده الشهيد في مقبرة المغاربة موجود في القدس. الحمد لله زرت المقبرة هذا. Akhirnya beliau mengatakan kepada murid-muridnya, wahai para muridku, inilah keramat atau bukti dari ungkapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pas ketika di Arafah, yang kita tidak boleh menanyakannya, mengingkarinya. Tangan saya syahid dan sekarang pun masih ada sejarah buktinya, yaitu makbarah makam tangannya Imam Buwadian Syuaib di Palestina atau di Kudus. هذا أدب أولياء، أدب مع الوالدين، أدب مع الأستاذ، أدب مع الشيخ. فإن الطريقة مبنية على الكتاب والسنة كأصحاب النبي، أدب مع سيدنا رسول الله لاستفادة الدنيا والآخرة كلها. Inilah adab akhlak dari para ulama, adab terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap ikhwannya, yang mana itu merupakan dasar Thariqah Al-Qadiriyah yang terambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana para sahabat pun juga mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, termasuk ajaran untuk kita berakhlak dan beradab kepada mereka-mereka semua. طيب والشغل المعنوي عقلنا لم يكفي، هذا الشغل معنوي بأمر الله بيد الله. كيف أولياء كلهم رحلوا، واحد من يمن يجي مغرب، واحد من المغرب يجي مصر، واحد من مصر يروح الجزائر، واحد من اسطنبول يروح القاهرة، واحد من صنعاء يجي الشام. يعني هذا أولياء الله، الله يوجههم أمرهم، يأمرهم الله سبحانه وتعالى كيف يشاء جل جلاله. Perkara yang bersifat maknawi, yang bersifat sirri, nah itu gimana bisa kok pada zaman itu wali dari Maroko, dari Mesir, tahu-tahu ke tanah haram, ke Arafah, ketemu Tuan Syekh. Itu bukan urusan kita, karena itu merupakan urusannya Allah yang menganugerahkan mereka untuk datang ke tanah Arafah. يعني أهم حاجة نحن نكون صاحب الأدب، وأدب بمعنى متابعة، بمعنى إطاعة. مع من؟ مع شيخنا مرشد الكامل. مع من؟ مع أستاذنا. مع من؟ مع أبونا. مع من؟ مع أمنا. مع من؟ مع كبارنا. هذا صاحب الأدب ينال مرامه. Yang paling penting adalah bagaimana potret mereka yang sudah kelasnya wali masih mengamalkan, menerapkan akhlak adab. Adab yang merupakan juga ketaatan, ketundukan kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada rekannya, ikhwannya. نعم إن شاء الله نقرأ كتاب جلاء الخاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وليه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا عليم علمنا وأولادنا وذريتنا علما وفهما. Amin. علما وهبيا لدنيا من آمين. عندك، وفهما وعقلا وذكاء Amin. وحافظة وذاكرة يا رب العالمين. Amin ya Rabb. نعم. جلاء الخاطر من المخطوطات، نحن خدمنا الحمد لله قبل سنين. نعم مخطوطات يعني أوريجينال مانuscript. Alhamdulillah kitab Jalal Khatir ini beliau cetak berdasarkan penelitian terhadap makhtutat, tulisan tangan Tuan Syekh dari beberapa makhtut.
ثلاثة مخطوطة اعتمدنا عليه ثلاثة. Ada 3 makhtutat. satu, dua, Sebagaimana di halaman tiga. depan. Bukti otentik tulisan tangan Tuhan Syekh, beliau teliti dan dicetak jadi kitab. Ada 3. نعم. نقرأ إن شاء الله. Insyaallah. نقرأ إن شاء الله ملطلة حسن أخلاق. Mukaddimah ya, mukaddimah. ما في عندك ترى من أول الشيخ من أول الكتاب يعني. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam al-Arbani wal Sumadani sultan awliya Syekh Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kita baca halaman 17. الصفحة 107. صفحة 107. كم هو 17 17. Wa bi sanadi syekhina al-alim al-allamah Maulana al-Ustaz Dr. Muhammad Fadil Al-Jalani al-Mutasil ilal muallif Syekh Sultan Aulia radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fidan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam al-Alimu al-Allamah al-Amilu az-Zahidu al-Abid al-Arif al-Wara' Syekhul Masyayikh Hujjatul Islam Qutbul Anam Nasirus Sunnah Qaimul Bid'ah Tajul Arifin Muhajjus Salikin Ruknu Syariati wa Zainul Haqiqati wa Ilmu Tariqati Sayyidul Awliya wa Imamul Atqiya wa Masbahul Asfiya wa Siraju Ahlin Fana Asy-Syaikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Shalih Sibtu Abi Abdullah As-Sawma'i Qadasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa hasyarna fi zumratihi wa amatana ala mahabbatihi wa nafa'ana bi barakatihi bi kalamihi fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam taslima katsiran walhamdulillahi rabbil alamin fi majalisi awwaliha tasi Rajab yaumul jum'ah wa akhiruha rabi wa ashrin min Ramadan min sanati sitti wa arba'in wa khamsimiyah. Al-hasadu ya gulam iyyaka wal hasada fa innahu bi'sal qarin wa huwa alladhi kharba baita iblis wa ahlakahu wa ja'alahu min ahlin nar wa ja'alahu mal'unul haqqi azza wa jal wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa khalqihi kaifa yuhsinu bi'aqilin ay yahsuda wa qad sami'a qawlahu azza wa jal nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum wa qawluhu ta'ala am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. لاحظوا من أسلوب الشيخ رضي الله عنه دائما يأتي دليله بالآية ثم بالحديث قليلا ما ينقل عن جده سيدنا علي أو جده سيدنا حسن أو جده سيدنا حسين بس هذا هو جانب. لاحظوا أتى بالآية ثم أتى بالحديث. Kita perhatikan termasuk ciri atau metode Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika membahas suatu bahasan adalah dengan menegaskannya mengambil dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedikit sekali beliau mengutip dari ungkapannya atau pandangannya Imam Sayyidina Ali dan Imam Hasan maupun Imam Husain. Wa qalu ba'di ahli ilmi lillahi darul hasad ma a'diluhu bada bi sahibihi faqatalahu al-hasidu mu'adiyallahu ta'ala la tunazi'uhu fi fi'lihi fi khalqihi fayaqsimukum inni zahidun fi kalami wa fikum wa ma fi buyutikum min badai'ikum wa amwalikum wa hadayakum fama dumta ala hada tantafi'una bi kalami insyaallah ta'ala ma dama 'ainul mutakallimi fi amaimikum wa qamasanikum wa juyubikum wa qamsanikum wa juyubikum la tantafi'una bi kalamihi ma dama yasrudu ala dukhanikum wa yatma'u fikum la tantafi'una bi kalami
yakunu kalamuhu qashran farighun la labba fihi azmin bila lahmin mararatan bila halawatin suratan bila makna kalamat tami ila yakhlimin terhanatin wa mudahanatin la yumkinuhu al muhaqqaqah at-tami'u farighu kat-tama'i li anna huruf at-tam'i kulluha farighatun at-ta wal mim wal ain bil jumlah bil coba enggak kelak walhasil ya, jadi bahas pertama tentang pembahasan sifat hasad yang mana Tuan Syekh memberikan wasiat kepada kita agar berhati-hati atau kita menjauhi sifat dengki atau sifat daripada hasad, karena orang yang hasud merupakan musuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih begitu singkatnya. As-sidqu ya ibadallah asdiquni wa qad aflahtum. As-sadiqu la yarji. As-sadiqu fi tauhidillah la yarji'u biqali nafsihi wa hawahu wa syaitanihi. As-sadiqu la yarji. As-sadiqu fi mahabbatihi la yasma'u al-azla wa la yadkhulu fi udhunihi. As-sadiqu fi mahabbatil wa la yadkhulu fi udhunihi. As-sadiqu fi mahabbatillahi azza wa jal wa rusulihi wa sholihin min ibadihi la yarji'u biqali munafiqin makhzulin. As-sadiqu ya'rifu as-sadiqa wal kadhibu ya'rifu al-kadhiba. As-sadiqu himmatuhu 'aliyatun fis sama la yadurruhu qaulal qailin innallaha 'azza wa jalla ghalibu ala amrihi ghalibun ala amrihi idza aradaka li amrin hayya'aka lahu. Ya 'alimun law kana 'indaka samaratal ilmi wa barakatahu lamma sa'aita ala abwabis salatin fi huzuzi nafsika wa syahwatiha. Al-alimu la rijlana lahu yas'a bihima ila abwabil khalqi wa zahidu la yadani lahu yakhudhu bihima amwalan nas wal muhibbu lillahi la aynana lahu yanzuru bihima ila ghairihi. Al-muhibbu as-sadiqu law laqiya al-khalqa kullahum ma halalahu an-nazara ilaihim wa la yanzuru ila ghairi mahbubihi la yakburu fi ainai ra'sihi dunya fi ainaihi ra'sahu ad-dunya wa la takburu fi ainai qalbihi al-ukhra wa la yakburu fi ainai sirrihi ghairal maula. Za'aqul munafiq min lisanihi wa ra'sihi za'aqul munafiqi min lisanihi wa ra'sihi wa za'aqus sadiqi min qalbihi wa sirrihi. Qalbuhu ala babi rabbih azza wa jal wa sirruhu dakhilun alaihi la yazalu yasrahu 'alal bab hatta yadkhula ad-dara. Anta kadzdzab wallahu fi jami' ahwalika ma ta'rifu at-tariqa ila babillahi azza wa jal kaifa tadullu alaihi. Anta a'ma kaifa taqudu ghairaka qad a'maka hawaka wa tab'aka wa mutaba'atika li nafsika wa mahabbataka li dunyaka wa riyasataka wa syahwataka wa yalika tuhibbul baqa fid dunya wa huwa syai'un la yaqa'u bi yadika. Mata tahdi ila babi rabbika azza wa jal mata tuqaddimu as-sa'ila ala nafsika mata tuqaddimu al-akhirata ala dunya mata tuqaddimu al-khaliqa ala al-khalqi mata tuqaddimu as-salata ala dakanika wa arbahika mata tuqaddimu amrallahi azza wa jal wal intiha an nahyihi wa sabra ala al-afat allati ta'ti minhu ala hawaka wa adatika mata tuqaddimu ijabatahu ala ijabati khalqi. Kun akilan
anta hausun batilun bila haqqin zahirun bila batilin ala niyatin bila sirin tuqaddimu ilayya madamal ma'asyi ala zahirika qabla an tasila ila qalbika fatasiru musirron thumma yantakilu al israr fayasiru kufron tudariku al amra ihfad bil yasir al kasir tudariku madamal hablu bitorfaihi biyadika. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz dzunubi kama la dzamba lahu walau ada fil yaumi 70 marrah. Idza samita minar rasul wa amilta biqaulihi wa ahsanta al-ashrah ma'ahu bihi ashabahu wa qadama qalbuka ila rabbika azza wajal wasma'ahu kalamahu man tahaqqaqat ta'atahu lillahi ta'ala wa ubudiyatahu lahu quddiru ala sima'i kalamihi. Musa alaihi salam ja'ila qaumihi wa ma'ahu taurat fiha al-amru wan nahyu faqalu ma naqbalu minka hatta nara wajha Allah wa nasma kalamahu faqala innahu ma arani wajhahu kaifa yurikum faqalu idza lam yurina wajhahu fasammi'na kalamahu thumma naqbalu kalamahu awhallahu azza wa jalla ilaihi kullahum in aradu ay yasma'u kalami falyasumu salasata ayyam fa idza kana al-yawmur rabi falyatatahharu wal yalbasu siyaban jududan tahiratan thumma ati bihim hatta yasma'u kalami fa akhbarahum Musa bidzalika fa fa'alu thumma ja'a huwa wa hum ilal mawdi' alladhi kana yunaji fihi rabbahu azza wa jalla minal jabal wa kana qad ikhtara min qaumihi 70 rajulan min ulama'ihim wa zuhadihim fa khatabahum al-haqqu azza wa jalla fasu'aku kullahum wa baqiya Musa alaihi salam wahdah fa qala ya rab amatta khiyara ummati wa baka farahimallahu buka'ahu fa ahyahum faqamu ala arjulihim wa qalu ya Musa la taqata lana ala simai kalamillahi azza wa jalla fakun antal wasitah bainana wa bainahu fakallamallahu azza wa jalla Musa wa huwa yasmi'uhum wa yu'idu alaihim qawlahu innama qudira ala simai kalamihi liquwwati imanihi wa tahqiqi ta'atihi wa ubudiyatihi walam yaqdiru an yasma'u minhu li dha'fi imanihim falau qabalu minhu ma ja'ahum bihi fit taurati wa ta'uhu fil amri wan nahyi wa ta'addabu wa lam yatajarra'u ala ma qalu laqaddaru ala sima'i kalamallahi al-haqq wa azza wa jalla ijtahid fi ta'ati rabbika bi kulli juhdika wajtahid an tu'tiya min hurmika wa tasilu min qat'ika wa ta'fwa amman zalamaka ijtahid an takuna bunyataka ma'al ibadi wa qalbaka ma'a rabbil ibad ijhad annaka tasduqu wa la takdzib ijhad annaka takhlusu wa la tunafiq kana Luqmanul Hakim yaqul ya bunayya la tura innaka tattaqiyallahu azza wa jalla wa qalbuka fajirun wailak la takun za wajhain wa dzal lisanain wa dza fi'lain kiflan kafulan wa fulan inni musallitun ala kulli kadzdzab munafiqin dajjalin musallitun ala kulli asi lillahi azza wa jalla akbaruhum iblis wa asgharuhum al-fasiqu inni muharibun likulli dhalin mudall da'in ilal batil musta'inun ala dzalika bila haulin wala quwwatin illa billahil aliyyil azim an-nifaqu qad nabata ala qalbika tahtaju ilal islam wa ilal islami wa taubati wa qad zanar kun aqilan sawfa tara idan jalal ghubar wala ta'lamuna naba'ahu ba'da hin man sami'a kalami wa amila bihi wa akhlasa fihi syarab minal muqarrabin li'annahu ka'mun la qashra fihi wailakum tad'una mahabbatallahi azza wa jalla wa taqbaluna bi qulubikum ala ghairihi lamma sadaqa majnunun laila fi mahabbatiha ma kana yaqbalu qalbahu ghairu laila
aqbala yawman ala qaumin faqalu lahu min aina ji'ta faqala Laila faqalu aina turidu tamdi faqala Laila idza sadaqa al-qalbu fi mahabbatillahi azza wa jalla sara ka Musa alaihi salam haitsu qala Allahu fi haqqihi wa harramna alaihi al-mawadi'a min qabl la takdzib fama laka qalbani bal huwa qalbun wahid bi ayyi syai'in imtala fama yasi'u syai'an akhar wa qala Allahu azza wa jalla ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi qalbun yuhibbul khaliqa wal khalqa la yashih qalbun takunu fihi ad-dunya wal akhirah la yashih. هنا علي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه لماذا قال لرجل. Jadi di dalam ayat ini ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Kenapa Allah mengatakan atau berfirman demikian? Tidak mengatakan lirajulain. Lirajulin qalbaini, satu orang dua hati, bukan dua orang satu-satu. Kenapa Allah berfirman seperti itu? Hikmahnya apa, Mas? لأن المرأة إذا كانت حاملة قلبان قلب جنين وقلبها ولذلك الله يخاطب ما جعل الله لرجل من قلبين. فهم؟ Karena seorang perempuan itu kalau sedang hamil hatinya dua, satu hatinya ibunya, satu hatinya buah hatinya. Nah, sehingga laki-laki itu ya kadang-kadang satu orang hatinya dua. Ya. Nah, yang dicontohkan laki-laki bukan perempuan, karena perempuan sudah mesti punya dua hati ketika mengandung. Qalbun takunu fihi dunya wal akhirah la yashih al jahilu billahi azza wa jal yura'i wa yunafiq wal alimu ma yaf'alu dzalika al ahmaqu ya'si Allah azza wa jal wal aqilu yuti'ahu wal mubghidu ya'sihi wal muhibbu yuti'ahu al harisu ala jam'i dunya yura'i wa yunafiqu wal qasiru al amala la yaf'alu dzalika An-nasi lil mauti yura'i wa dzakiru lahu la yura'i. An-nasi nazaratullahi azza wa jalla yura'i wal muraqibu li nazaratihi la yura'i. Al-ghafilu yura'i al mustaiqidu la yura'i. Al-awliya'ullahi azza wa jalla lahum mutanabbihun yunabbihuhum. Muallimun yuallimuhum. Yuhayyul haqqa azza wa jalla lahum. Yuhayyi'u al-haqqu azza wa jalla lahum asbabat ta'allum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law annal mu'mina ala tullati jabalin laqayyadallahu azza wa jalla lahu aliman yu'allimuhu. La tasta'ir kalimatas sholihin wa tatakallama biha wa tad'iha li nafsika. Al-ariyatu la takhfa iktasi min malika la minal ariyah azra al-qutna biyadika waskihi biyadika wa rabbihi bijuhdika summan sajahu. Azri وربه بجودك ثم أنسجه summa ansijhu wa khayyidhu wal bishu. Ansis gimana menjadi sebuah pakaian ya, pakaian yang
utuh. Walbisu wala tafrah bihali ghairika wasiyabi ghairika. Idza akhadta kalama ghairika takallamta bihi wadda'aitahu maktaka qulubas sholihin idza lam yakun laka fi'lun fala qawla laka. Zahirul amri mu'allikun 'alal amali. Qala Allahu 'azza wa jalla udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Al mu'minu la yat'abu al malaikata la yuksiru al kalama fil hausi wa fima la ya'nihi qalbuhu yakhsha al haqqa 'azza wa jalla fala jarama takhshahu jawarihahu yakhrisu lisanu qalbihi fa yakhrisu lisanu fihi takhmadu qalbahu min haibatihi fatakhmadu jawarihuhu. هنا الشيخ يقول يعني يخرس لسان قلبه فيخرس لسان فيه. ما معنى هذا؟ Ya, mana hada? Ada yang tahu katanya makna kalimat dari Tuan Syekh yakhrusu lisana qalbihi wa yakhrusu lisana fihi. يعني إذا المرء يعني لسان القلب يعني حال قلبه يعني رمى من قلبه جميع الإفسادات جميع الغش والغل والكذب من قلبه فيخرس لسانه يعني لسانه أيضا يخرس بمقابلة الخرس الذكر. لسانه دائما يكون في الذكر دائما. هذا هو من يخرس قلبه فيخرس لسان فمه فيه يعني فيه الفم. Yaitu seseorang ketika menghilangkan sifat-sifat yang merusak dalam hatinya, secara tidak langsung dia membentuk karakter yang akan keluar dari lisannya, lisan dari mulutnya. Sehingga kalau hatinya bersih, nanti ucapannya pun akan baik dan penuh dengan hikmah. Itu makna dari yakhrusu lisana qalbihi wa yakhrusu lisana fihi ay al-fam fihi itu. Takhmadu qalbahu min haibatihi fatakhmadu jawarihahu wa malaikatahu fi rahatin. Ya gulam laka dzunubun muzdahimatun ba'duha fawqa ba'din ala akibatin mubhamatin mushkilatin ghaira mubayyanatin hiya imma laka aw alayka intabih lil mauti laisa laka an mautika fautun da' ma anta fihi minal qal wal qil wal istighali bima la ya'nika qassir amalaka wa qallil hirsaka fa innaka mayitun an qaribin wa rubbama kana mautuka wa anta qa'idun ha huna qad ji'ta bi rijlika tuhmalu ila baitika ala janazatin. Al mu'minu yastafi min nafsi idza ja'atha al adiyah yaqulu laha wa'aztuka falam tatta'izni falam tat'izi man wa'aztuka falam tatta'izi man hadhihi man hadhihi hazratuka ya jahilah ya kafirah ya aduwatullah kullu man la yuhasabu nafsahu wa yuhaqiquha wa ya'izuha la yaflah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yakun lahu wa'izun min nafsihi lam yanfa'hu wa'zu wa'izin. Man arada al-falaha falya'iz nafsahu wa yazhaduha wa yujahiduha. Az-zuhdu huwa at-tarku lil muharramat summa tarku syubhat summa tarkul mubahat summa tarkul halal at-talq fi jamil halat hatta la yabqa matrukun fil jumlah. Haqiqatu zuhdi tarkud dunya wa tarkul akhirah wa tarkus syahawat wal lazat wa tarkul wujud wa talabul halat
wad darajat wal karamati wal maqamati wa kulla syai'in siwa rabbil bariyat hatta la yabqa illa al khaliq. هنا مهم جدا. الشيخ شوف لاحظوا رضي الله عنه يقول يعني ترك يعني الزهد هو الترك للمحرمات. هذا الزاهد الحقيقي، صوفي حقيقي، مريد حقيقي. ثم ترك الشبهات كما قال صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات فقد وقع في الضلال. ثم ترك المباحات. ما هو ترك المباحات؟ يعني ثم ترك الحلال، الطلق في جميع الحالات. ترك المباحات يعني لا تدخل حب الدنيا في قلبك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأس كل خطيئة محبة الدنيا. ولذلك يقول: ترك المباحات وترك الحلال. Nah, di sini Tuan Syekh memaknai zuhud berdasarkan tahapan, yaitu yang pertama adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, at-tarku lil muharramat. Kemudian meninggalkan, setelah bisa meninggalkan yang haram-haram, meningkat dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Setelah sampai bisa meninggalkan perkara yang haram dan syubhat, maka ditingkatkan lagi meninggalkan perkara-perkara yang mubahat, yang boleh secara hukum syariat. Nah, karena kecintaan kepada dunia adalah pangkal dari semua mara bahaya atau keterjerumusan kita. Hatta liyabqa illal khaliqu azza wa jalla alladzi ilaihi al-muntaha wa huwa ghayatul amal. Ilahi tasirul umur minal mutakallimin man yatakallama an qalbihi, wa minhum man yatakallama an sirrihi, wa minhum man yatakallama an nafsihi wa hawahu wa syaitanihi wa adatihi. Al mu'minu yatafakkaru summa yatakallamu, wal munafiqu yatakallamu summa yatafakkaru. Lisanul mu'mini wara'u aqlihi wa qalbihi, wa lisanul munafiqi amama aqlihi wa qalbihi. Allahumma ij'alna mu'minina wa la taj'alna munafiqin, wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. شوف الشيخ رضي الله عنه في كل المبحث في جميع كتبه في دعاء بعد المبحث، يعني دعاء للشيخ رضي الله عنه يدعو. شوف: اللهم اجعلنا مؤمنين، لأن القصة بخص بالإيمان. ثم لا تجعلنا منافقين في درجة المنافقين، أعوذ بالله. وآتنا يعني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما السؤال؟ وآتنا في الدنيا حسنة، ما هو في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ سؤال. ها؟ Ya, pertanyaan kata beliau, apa itu yang dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Apa yang dimaksud hasanah, atau dunia yang baik, atau di akhirat kebaikan, atau kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat? الحسنة طبعا علماء أهل العلم، ولكن علماء الثاني قالوا الحسنة زوجة صالحة عالمة. Banyak dari penafsiran hasanah, diantaranya istri yang solehah termasuk hasanah di dunia. شباب يقول بدون زواج: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. هذا الشباب يتكلم عشان ربنا يرزقهم زوجة صالحة عالمة. Contohnya orang pemuda minta doa yang belum jomblo, masih belum kawin, kemudian doa Rabbana atina fid dunya hasanah, berarti ya kira hasanahnya itu ya jodoh yang bagus itu, solehah.